عباسی خلافت کی کہانی بھی زیادہ تر دوسری خلافت کی کہانیوں کی طرح شروع ہوتی ہے۔ 632 عیسوی سخت گرمی کے دن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے۔ رسول اللہ امت مسلمہ اور اپنے اصحاب کو بغیر کوئی اپنا جانشین مقرر کیے دنیا سے رخصت ہوئے۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی مذہبی اور سیاسی رہنما دونوں کی حیثیت سے گزاری۔ اب ان کے چلے جانے کے بعد اس بحران اور سوگ کے وقت معاشرے کو کسی رہنما کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ کے قریبی ساتھی اور دوست حضرت ابوبکر کو اسلام کے پہلے خلیفہ مقرر کیا گیا۔ جب حضرت ابوبکر کو خلیفہ مقرر کیا گیا، اس وقت رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ رسول اللہ کی تدفین میں مصروف تھے۔ یہ بات ابھی تک مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے درمیان جھگڑے کا باعث ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ ابوبکر صحیح انتخاب تھے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ علی رسول اللہ کے خون کے رشتہ دار ہونے کے ناطے خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔ بالآخر حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے۔ تاہم ان کی حکومت کے دوران ایک خونی خانہ جنگی ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے: شیعۃ العلی، علی کے حامی، اور شیعۃ المعاویہ، معاویہ کے حامی۔ علی کو حمایت خلافت کے غیر عرب حصوں یعنی عراق اور ایران سے ملی، جبکہ معاویہ کو حمایت شام اور مصر سے ملی، ایک تقسیم جو کسی حد تک آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ علی کو خارجیوں نے 661 میں قتل کر دیا۔ بنو امیہ یا امویوں نے معاویہ کے ساتھ اپنی مورثی خلافت قائم کی۔ اگلے 90 سال تک اس خاندان نے خلیفہ کی حیثیت سے اسلامی دنیا پر حکمرانی کی۔ ایک خلیفہ عمر ثانی کے علاوہ تمام اموی خلیفہ بہت غیر مقبول تھے۔ ان کی حکمرانی کے دوران مسلمان عرب کو ایک اعلیٰ طبقہ تصور کیا جاتا تھا۔ حکومت مشرق میں سندھ اور مغرب میں اسپین تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے تھے۔ عرب مسلمانوں کے مقابلے عجمی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو رہی تھی، مگر عجمی مسلمانوں کو وہ حقوق حاصل نہ تھے جو عرب مسلمانوں کو تھے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر عجمی مسلمانوں کو جزیہ بھی ادا کرنا پڑا۔ عجمی مسلمانوں نے محسوس کیا کہ یہ غیر منصفانہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر کہا تھا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اس وجہ سے لوگوں میں عدم اعتبار کی ایک فضا قائم ہوئی۔ اس میں دیگر مختلف برے کاموں نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا، جس میں پیغمبر اسلام کے پیارے نواسے حسین بن علی کا وحشیانہ قتل بھی شامل ہے۔ عجمی مسلمانوں نے اب اور راستہ تلاش کرنا شروع کیا۔ حسین کے قتل کے بعد مختار التحقفی نامی شخص نے دوسری خانہ جنگی کے دوران امویوں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے محمد بن حنفیہ، جو حضرت علی کے بیٹے تھے، ان کو خلیفہ بنانے کی حمایت کی۔ محمد بن حنفیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے نہیں تھے، لہٰذا وہ رسول اللہ کی اولاد میں سے نہیں تھے، مگر پھر بھی وہ رسول اللہ کے گھر بنو ہاشم کے اگلے سردار حضرت علی کے بیٹے تھے۔ مختار التحقفی کو شکست ہوئی، لیکن ان کا یہ خیال کہ محمد کو خلیفہ ہونا چاہیے کافی لوگوں تک پہنچا۔ جب محمد بن حنفیہ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے ابو ہاشم نے ظالم امویوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ تحریک ہاشمیہ تحریک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ابو ہاشم کی وفات کے بعد ان کے دور کے چچیرے بھائی نے دعویٰ کیا کہ ابو ہاشم نے انہیں اپنا جانشین منتخب کیا تھا۔ اس بھائی کا نام محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس تھا، جو کہ رسول اللہ کے چچا عباس کے بڑ پوتے تھے۔ اس لحاظ سے وہ بنو ہاشم کے فرد تو تھے، لیکن رسول اللہ کی اولاد میں سے نہیں تھے۔ محمد بن علی آج کے جنوبی اردن میں حمیمہ نام کے ایک چھوٹے گاؤں کے نگران تھے۔ تاہم عباسی انقلاب وہاں پیدا نہیں ہوا۔ یہ انقلاب خراسان کے صوبے میں پیدا ہوا، جو کہ حمیمہ سے تقریباً 30 دن کے فاصلے پر ہے۔ خراسان خلافت کا ایک سرحدی صوبہ تھا، جس میں جدید دور کے ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے بیشتر حصے شامل تھے۔ یہ شاہراہ ریشم کا ایک اہم حصہ تھا، لہٰذا مرو، سمرقند اور بخارا جیسے شہر دنیا کے خوشحال ترین شہر تھے۔ اس خطے کی آبادی بھی اس کے جغرافیہ کی طرح مختلف تھی، اگرچہ اس میں خانہ بدوش ترکوں اور ایرانیوں جیسے لوگ پہلے سے مقیم تھے۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد مسلمان عرب بھی یہاں آ کر آباد ہوئے۔ جلد ہی زبانوں اور ثقافتوں کے اس میلے میں ایک نیا گروہ عرب ایرانی ابھرا، جس نے بیشتر شہروں پر حکمرانی کی اور قبائلی لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے۔ صوبے کا دارالحکومت مرو تھا۔ یہ عرب سے باہر اموی خلافت کا وہ حصہ تھا جہاں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ تاہم حکومت میں اب بھی ایرانی لوگوں کی ایک تعداد موجود تھی۔ انہیں ساسانیوں کی بہت ساری روایات ثقافت میں ملی، جن کو انہوں نے اپنائے رکھا۔ بہت سارے شہزادے اور ان کے دربار پہلے آنے والے ایرانیوں سے الگ نہیں تھے۔ یہ میری رائے میں کسی بھی چیز سے زیادہ ثقافتوں کا تصادم تھا۔ عرب اس خطے میں اپنی ثقافت کا تعارف کروا رہے تھے اور ایرانیوں کو یہ بات زیادہ پسند نہیں تھی۔ مرو کے مسلمان اپنے علاقے میں آنے والی نئی ثقافت سے زیادہ متاثر نہیں ہو رہے تھے۔ یہ مسلمان جنگ کے فن میں بھی اچھی تربیت یافتہ تھے۔
چونکہ خراساں ایک قبائلی صوبہ تھا، لہٰذا تصادم باقاعدگی کے ساتھ ہوتے رہتے تھے اور لوگ ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتے تھے۔ نچلے طبقے کے نئے مسلمانوں کے ساتھ عربی حکومت کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ یہی مسلمان تھے جو فوج کا زیادہ حصہ تھے۔ ان سب باتوں نے مل کر ایک انقلاب کو جنم دیا۔ ہشام بن عبد الملک کا 743 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ وہ آخری طاقتور اموی خلیفہ تھے۔ ان کے بعد ان کے جانشین الولید ثانی کو 14 ماہ کے مختصر دور حکومت کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اسی سال دسمبر میں مروان ثانی کے اقتدار میں آنے تک یکے بعد دیگرے 3 خلیفہ کو برطرف کیا گیا۔ ابھی تک کبھی بھی حکومت اتنی غیر مستحکم نہیں ہوئی تھی۔ وقت عباسیوں کے حق میں تھا۔ عباسی اور ان کے حمایتی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور پروپیگنڈے کا جال بچھانے لگے۔ ان کا پیغام جان بوجھ کر غیر واضح رکھا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رسول اللہ کے خاندان کے کسی شخص کو خلیفہ بنایا جائے گا، لیکن کون سا شخص اور کس کا بیٹا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ 747 کی گرمیوں میں مرو میں ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ لوگوں کے ایک بہت بڑے گروہ نے، جس میں سبھی نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور کالا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، شہر کا رخ کیا۔ آخرکار انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور اموی حاکم کو باہر نکال دیا۔ اس گروہ کا قائد ابو مسلم نامی ایک شخص تھا۔ جب خلیفہ نے اس ہنگامے کے بارے میں سنا تو پروپیگنڈا بھی ان تک پہنچا۔ انہیں احساس ہوا کہ رسول اللہ کے اہل خانہ کے فرد بغاوت کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ فوری طور پر انہوں نے حمیمہ کی طرف آدمیوں کو بھیجا کہ ابراہیم کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ ابراہیم محمد بن علی کے جانشین اور عباسی خاندان کے سربراہ تھے۔ بعد میں انہیں پھانسی دی جانی تھی۔ باقی عباسی خاندان حمیمہ سے بھاگ نکلا۔ انہیں ابھی تک بغاوت سے دور رکھا گیا تھا تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ کوفہ میں ابو سلمہ نامی شخص نے بھی ابو مسلم کے انقلاب میں شمولیت اختیار کی اور عباسی جھنڈا اٹھایا۔ عباسیوں نے وہاں کا رخ کیا۔ اس دوران مرو اور خراسان کو حاصل کرنے کے بعد ابو مسلم اپنی فوج کو لے کر کوفہ چلے آئے اور ایران اور عراق میں اموی وفاداروں کو ختم کیا۔ جب ابو عباس عباسیوں کے نئے سربراہ کوفہ پہنچے تو مقامی لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا تاکہ وہ ان کی بیعت کر سکے۔ نئے خلیفہ ابو العباس نے الصفا کا لقب اختیار کیا۔ یہ ایک روایت تھی جو کہ عباسیوں کے ساتھ چلتی رہی۔ 1258 تک 37 عباسی خلیفہ حکومت میں آئے، لیکن کوئی لقب دہرایا نہیں گیا۔ الصفا نے مسجد میں تقریر کی اور اپنے لوگوں سے خطاب کیا۔ وہاں کوئی تاج پوشی کی تقریر نہیں کی گئی، اس کی بجائے خلیفہ کا ہاتھ تھام کر وفاداری کی قسم کھائی جاتی تھی۔ الصفا اور ان کے چچا داؤد نے جو پہلا عباسی خطبہ دیا، اس میں سے کچھ باتیں درج ذیل ہیں۔ اب اس دنیا کی تاریک راتیں اڑ چکی ہیں، اس کا پردہ اٹھ گیا ہے۔ اب زمین اور آسمان میں روشنی ٹوٹی ہے اور سورج دن کے چشموں سے طلوع ہوتا ہے، جبکہ چاند اپنی مقررہ جگہ پر چڑھ چکا ہے۔ حکومت وہاں واپس آ گئی ہے جہاں پیدا ہوئی تھی، رسول اللہ کے گھرانے کے لوگوں کے پاس۔ آپ خدا کے رسول اور عباس کی حفاظت میں ہیں۔ ہم آپ پر اس کے مطابق حکمرانی کریں گے جو اللہ نے نازل کیا، اور آپ کے ساتھ اس کی کتاب کے مطابق سلوک کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق امیر اور غریب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا، جیسا کہ خود رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ خدا کا عذاب ان امویوں پر ایسے آیا جیسے رات میں ان پر سوتے ہوئے حملہ کیا گیا ہو۔ وہ سب بکھر گئے، اسی طرح اللہ ظالموں کو ہلاک کرے۔ اب اللہ نے آپ کے درمیان ہاشم کے گھر کا ایک خلیفہ بھیجا ہے، آپ کے چہروں کو روشن کیا ہے اور آپ کو شام کی فوج پر غالب کرنے کے بعد آپ کی خود مختاری اور اسلام کی شان کو منتقل کیا ہے۔ اس نے آپ کو ایک ایسے امام سے نوازا ہے جس کا تحفہ انصاف ہے، اور اس نے اس خلیفہ کو اچھی حکمرانی عطا کی ہے۔ لہٰذا جان لو کہ خلافت ہمارے ساتھ ہے، اور یہ ہم سے اس وقت تک علیحدہ نہیں ہو سکتی جب تک ہم اسے عیسیٰ ابن مریم کے سپرد نہیں کرتے۔ خدا کا فضل آپ پر ہو۔ تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں اس ذمہ داری اور اعزاز کے قابل سمجھا۔ تقریر میں عباسی دعوی خلافت کے کچھ اہم نکات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ عباسی پیغمبر اسلام کے گھر بنو ہاشم کے فریقین تھے، تو ان کا ماننا تھا کہ خلافت پر ان کا حق ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ عراق کے لوگوں، مشرق کے لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، نئے اور عجمی مسلمانوں سے جنہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا تھا کہ وہ کسی طرح نیچ ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر شام کی فوجوں پر اپنی فتح کا ذکر کرتے ہوئے پہلی خانہ جنگی کی طرف اشارہ کیا جب امویوں کے بانی معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی تھی، جب عراقیوں نے علی کا ساتھ دیا تھا اور شامیوں نے معاویہ کا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ اختیار دمشق سے کوفہ منتقل ہوا ہے، جو عراق، ایران اور خراسان کے لوگوں کے زیادہ قریب تھا۔ دوسری طرف مروان ثانی نے اپنی افواج کو اکٹھا کیا اور انقلاب کے خلاف جنگ میں ان کی رہنمائی کی۔ مروان نے 25 جنوری 750 عیسوی کو دریائے زب پر خلیفہ کے چچا عبداللہ کی زیر قیادت عباسی فوج سے جنگ کی۔ اموی بری طرح شکست کھا گئے اور مروان مصر بھاگ گئے، جہاں وہ مارے گئے۔ اس طرح اموی خلافت کو ختم کر دیا گیا۔
اگرچہ اموی ختم ہو گئے تھے مگر انقلاب اب تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ خلیفہ کے عباسی ہونے سے عوام مایوس تھی کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگلا خلیفہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے آئے گا۔ بہت سارے لوگ عباسیوں کو مکار لگ رہے تھے۔ کچھ لوگ اس وقت یہ خیال کرتے تھے کہ رسول اللہ کے چچا عباس نے کبھی اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا تو ان کے بچوں کا خلافت سے کیا تعلق، لیکن اب الصفا نئے خلیفہ تھے۔ عباسی اپنی خلافت کے بارے میں بہت محتاط رہتے تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ اموی شہزادوں کو تلاش کیا جائے اور انہیں موقع پر ہلاک کر دیا جائے۔ ان شہزادوں میں سے ایک عبد الرحمن مسلم اسپین کا رخ کر گئے جہاں انہوں نے ایک مثالی حکومت قائم کی۔ یہ قصہ کسی اور دن کے لیے۔ کچھ ذرائع کے مطابق انقلاب کے دوران اور اس کے بعد 60,000 سے زیادہ افراد ابو مسلم کے ہاتھوں مارے گئے، جس نے الصفا کے لقب کا جواز پیش کیا جس کا مطلب ہے خون بہانے والا۔ تاہم حکومت کا دعویٰ کرنے والے صرف پرانے حکمرانوں میں نہیں تھے، وہ ان کے اپنے اتحادیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ابو سلمہ شاید عباسیوں کو کٹ پتلی کی حیثیت تک محدود کرنا چاہتے تھے۔ وہ عباسیوں کے براہ راست عوام کے قریب آنے سے خوش نہیں تھے اور ابو سلمہ نے نئے خلیفہ کی بیعت لینے میں بھی تاخیر کی۔ جب الصفا کو یہ احساس ہوا انہوں نے ابو سلمہ کو ایک رات اعزاز دینے کے لیے اپنے پاس دعوت پر بلایا۔ جب ابو سلمہ خلیفہ کے گھر سے نکلے تو واپس جاتے ہوئے راستے میں قتل کر دیا گیا۔ اس کام کے لیے خارجیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اسی دوران خلیفہ نے فوج کو اہم شہروں کو محفوظ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان جنگوں میں سے سب سے اہم لڑائی دریائے طلاس کی لڑائی تھی جہاں عباسیوں نے قزاقستان میں چین کے ٹینگ خاندان سے جنگ کی۔ اس جنگ نے خراساں پر حکومت کرنے کے چائنیز عزم کو ختم کیا۔ عباسیوں نے شمالی افریقہ اور اسپین کے علاوہ باقی تمام اسلامی دنیا پر حکومت قائم کر لی۔ خاندان عباسیہ کے پہلے خلیفہ ابو العباس الصفا کا 454 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ کم از کم انقلاب کے وقت سے وہ بیمار تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی ابو جعفر کو اپنا جانشین نامزد کیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس بات کا فیصلہ فوج کے بڑے سپہ سالاروں نے کرنا تھا۔ جب الصفا کا انتقال ہوا ابو جعفر اس وقت مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کے چچا عبداللہ کا خیال تھا کہ وہ ابو جعفر سے زیادہ خلافت کے مستحق ہیں کیونکہ انہوں نے امویوں کے خلاف جنگ میں فوج کی قیادت کی تھی اور ابو جعفر اب تک ایک سادہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ عبداللہ نے شام کے لوگوں کو اکٹھا کیا جو کہ انقلاب کے بعد سے بے روزگار تھے اور انہیں کام کی ضرورت تھی، اور خراسانیوں کو اکٹھا کیا جو کہ انہی شامیوں کے خلاف جنگ لڑ چکے تھے۔ لیکن اس وقت ابو مسلم ابو جعفر کے ساتھ زیارت پر تھے۔ ابو جعفر نے ابو مسلم سے مدد کی درخواست کی۔ ابو مسلم نے اپنے آپ کو خاندانی جھگڑے سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ الصفا نے ابو جعفر کو نامزد کیا تھا سو انہوں نے ابو جعفر کا ساتھ دیا۔ جب دونوں فوجیں نسبن میں آمنے سامنے آئیں تو خراسانیوں نے اپنے رہنما ابو مسلم کو مخالف لشکر میں دیکھ کر عبداللہ کا لشکر چھوڑ دیا۔ شامی بھی وہاں سے چلے گئے۔ عبداللہ جنگ لڑے بغیر جنگ ہار گئے۔ ابو جعفر نے شاہی خون کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے انہیں پھانسی کی سزا نہیں سنائی اور انہیں نظر بند کر دیا۔ کچھ سال بعد نظر بندی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سچ کہا جائے تو عباسیوں کے پاس اس موقع پر اتنے اختیارات نہیں تھے، جبکہ سلطنت محفوظ ہو چکی تھی مگر خلیفہ کے پاس زیادہ طاقت نہیں تھی۔ ابو مسلم حکومت کے سب سے مقبول آدمی تھے، فوج کی وفاداری ان کے پاس تھی۔ خلیفہ کو کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے ابو مسلم کی حمایت کی ضرورت تھی۔ اس خلافت میں ابو مسلم کے پاس خلیفہ سے زیادہ طاقت تھی۔ نئے خلیفہ نے اس بات کو تبدیل کرنے کے لیے عزم لیا۔ تاہم عباسی خلافت الصفا نے قائم کی مگر خلافت کی تعریف دوسرے خلیفہ ابو جعفر المنصور نے کی۔